سلطان محمود غزنوی چور اور مولانا رومی۔ مولانا رومی نے سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز اور سبق آموز ہے۔ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا۔ بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی اس میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پہلے آپ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا، میں اونچی سی اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا، میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا، میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا، میں حساب میں ماہر ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، میں کچھ ہی دیر میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا، میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا، میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا، میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرموں کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرم پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے ایک خاص انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے سردار ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی ہمیں اس مصیبت سے نکالیں گے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہے۔ لہذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ کر جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سب لوگ اپنا پتہ لکھواؤ تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ بادشاہ خود وہاں موجود تھا۔ جب 6 کے 6 پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختے دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی روک دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔
اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہمارے بدبختی کو بڑھایا کہ آج ہم پھانسی کے پھندے پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان بخشی جائے۔ سلطان محمود نے کہا، تمہارے ہنروں نے تمہیں سزائے موت میں دھکیل دیا، لیکن یہ شخص جو بادشاہ کو پہچان گیا، اس کے بادشاہ کو پہچاننے کی وجہ سے تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے ہنر والے اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مصیبت اور عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اس کہانی سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہی کام آئی، باقی ہنر تو پھانسی کے پھندے تک لے گئے۔ اسی طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو اللہ سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں، وہ آخرکار انسان کو تباہی و بربادی میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور اللہ سے غافل ہونے کے بجائے عاقل بن جاتا ہے، تو وہ شخص خود بھی نجات پاتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی معرفت ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔